بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله ورضي عن أصحابه وسائر الصالحين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج ہم لوگ کوشش یہ کریں گے کہ یہ فرسٹ چیپٹر ڈاکٹر حسن شافعی کی کتاب کا ختم کر لیں. اور ہم لوگ یہاں پر تھے کہ ڈاکٹر حسن شافعی جو ہیں وہ امام ایجی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ڈیفینیشن ہے علم الکلام کی، اب اس کا انالیسس کریں گے، ڈیٹیلڈ انالیسس. یہ ڈیٹیلڈ انالیسس آپ کو تھوڑا سا ایک آئیڈیا دے گا کہ تقلیدی یا ٹریڈیشنلی ٹیکسٹ کو کس طرح انالائز کیا جاتا تھا. obviously اس ڈیٹیل سے تو نہیں کیا گیا جس طریقے سے ٹریڈیشنل اس میں کیا جاتا ہے، لیکن دس ول گیو یو اے ویری گڈ آئیڈیا کہ ٹریڈیشنلی ٹیکسٹ کو کس طریقے سے انالائز کیا جاتا ہے. اور جب ایک طالب علم ہوتا ہے علوم شریعہ کا تو اس کو ابتدائی طور کے اوپر اسی طریقے سے انالائز کرنا آنا چاہیے. اس کے بعد وہ کوئی اور میتھڈ اپنا لے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن if he is not able to analyze any text, whether it is the text of the Quran or the Sunnat یا پھر کسی بھی امام کی کتاب کی عبارت کو اگر وہ اس طریقے سے انالائز نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے آف دا ٹیکسٹ، چاہے وہ ڈیوائن ٹیکسٹ ہو کہ نان ڈیوائن ٹیکسٹ ہو، اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس کے اوپر آپ اعتبار نہیں کر سکتے. بہت ہی اس کی انڈرسٹینڈنگ فرجائل انڈرسٹینڈنگ ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے. وہ استکمالا للفائدہ تھی یہاں سے سوری وہ استکمالا للفائدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال المؤلف, the author, may Allah protect and preserve him, says, المؤلف کہتے ہیں واستكمالا للفائدة نقدم تحليلا لأحد التعريفات السابقة وهو تعريف الإيجي في المواقف كما ورد لدى الثانوي في الكشاف. ہم لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس فائدے کو مکمل کرنے کے لیے کہ اس علم کی ڈیفینیشن ہے کہ اصل میں ہم ایک تھوڑی سی ڈیٹیل انالیسس کرتے ہیں امام ایجی کی ڈیفینیشن کا، جیسے کہ شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشاف میں اس کو نقل کیا ہے. امام ایجی سے پہلے امام ایجی کی جب کتاب کا ذکر ہوا تھا تو سید شریف الجرجانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر ہوا تھا جو امام ایجی کی کتاب کے شارح ہیں. شاید میں نے کہہ دیا تھا کہ وہ امام شریف الجرجانی جو ہیں وہ شافعی ہیں، لیکن وہ شافعی نہیں، وہ حنفی ہیں. ہم ابھی پچھلے دنوں ہی اپنے استاد شیخ کے ساتھ پڑھ رہے تھے امام جرجانی یہی کتاب، تو اس کے اندر عبارت سے پتہ چلا کہ امام جرجانی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ حنفی تھے، وہ شافعی نہیں تھے. یہ ایک ہو گیا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے کہا وہ ٹھیک کر دوں. وَهُوَ عِلْمٌ، امام ایجی کی تعریف کیا ہے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. وَهُوَ عِلْمٌ يُقْتَدَرُ مَعَهُ عَلَى إِثْبَاتِ الْعَقَائِدِ الدِّينِيَّةِ عَلَى الْغَيْرِ بِإِيرَادِ الْحُجَجِ وَدَفْعِ الشُّبَهِ. کہ یہ علم الکلام وہ علم ہے جس سے آپ کے اندر وہ مہارت اور قدرت حاصل ہوتی ہے آپ کو کہ آپ دینی عقائد کو ثابت کر سکے غیر کے اوپر. کیسے ثابت کر سکے غیر کے اوپر؟ حجت کے ساتھ، دلیل اور حجت کے ساتھ، اور اس کے اوپر جو شبہات وارد ہوتے ہیں اس کو دفع کر سکے یا اس کو رد کر سکے. یہ تعریف ہے. اب اس کی انالیسس شروع ہوگا. فالمراد بالعلم، اب دیکھیے یہ ہوتا ہے انالیسس. ایک لفظ کو پکڑیں گے اور اس لفظ کا مطلب سمجھیں گے. پہلا لفظ کیا ہے؟ علم، وهو العلم. فالمراد بالعلم معناه الاعم. یہاں علم سے مراد اس کا عمومی مطلب ہے، خصوصی مطلب نہیں ہے. خصوصی مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب بھی علم کا لفظ علم الکلام میں استعمال ہوتا ہے یا منطق کے اندر استعمال ہوتا ہے تو یہاں اس سے مراد قطعی علم ہوتا ہے، ضمنی علم نہیں ہوتا. جب بھی آپ کوئی بھی عقیدے کی کتاب پڑھیں گے یا کوئی بھی کلام کی کتاب پڑھیں گے تو جب بھی وہاں پر علم آئے گا تو اس سے زیادہ تر مراد ہوتا ہے صرف اور صرف قطعی علم، ضمنی علم مراد نہیں ہوتا. کیونکہ ضمنی علم جو ہے وہ مجال ہی نہیں ہے علم الکلام کا. ضمنی علم مجال ہے فقہ. فقہ میں اگر استعمال ہوگا لفظ علم تو اس سے مراد ضمنی علم بھی ہو سکتا ہے، قطعی بھی ہو سکتا ہے، ضمنی بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب بھی عقیدے یا کلام کی کتاب کے اندر علم ہوتا ہے تو اس کا 90% سے زیادہ مطلب صرف اور صرف قطعی علم ہی ہوتا ہے.
لیکن یہاں دیکھیے انہوں نے تنبیہ کر دی کہ یہاں جب ہم تعریف کر رہے ہیں کیونکہ ابھی ہم علم میں داخل نہیں ہوئے، تو یہاں مراد علم کیا ہے؟ معنی العام ای او التصدیق مطلقا، یہاں مراد یہ ہے اس کا عام معنی یعنی کہ تصدیق مطلقا، مطلق تصدیق، مطلق ایکسپٹنس یہاں علم ہے۔ کیوں ہم نے یہاں علم سے مراد قطعی علم نہیں کیا اور مطلق ایکسپٹنس کی ہے؟ لیتناولوا ادراک المخطئ فی العقائد ودلائلها، تاکہ ہم علم الکلام کے اندر ان لوگوں کو علم بھی شامل کر لیں جن کے اعتقادات یا جن کا علم غلطی کے اوپر قائم ہے یا جن کی دلیل غلط ہے، لیکن کیونکہ وہ منسوب ہے، جیسا کہ ہم نے تعریف میں کیا تھا کہ علم الکلام کے اندر بدعتی اور ڈیویٹڈ سیکس بھی انکلوڈڈ ہے، تو اگر ہم قطعی اور صرف صحیح علم کی شرط لگا دیں گے تو ڈیویٹڈ سیکس نکل جائے گی۔ یہاں ہم نے یہ شرط اسی وجہ سے نہیں لگائی، ہم نے یہ کہا کہ یہ مطلق تصدیق ہے تاکہ ڈیویٹڈ سیکس کو بھی، کیونکہ وہ ہیں منسوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور انہی کے دین کی طرف، اور ان کی جو ڈیوینس ہے وہ اتنی شدید نہیں ہے کہ ان کو ملت سے خارج کر دیا جائے، اور وہ ملت ہی اور امت ہی کا حصہ ہے، اس وجہ سے ان کو انکارپوریٹ کرنے کے لیے ہم نے کہا ہے کہ یہاں علم سے مراد مطلق تصدیق ہے، تاکہ ہم لوگ مخطئ کا فی العقائد و دلائلہا کو بھی انکلوڈ کر دیں اس کے اندر۔ وَيُمْكِنُ أَن يُرَادَ بِهِ الْمَعْلُومِ، این ممکن ہے کہ یہاں علم سے مراد معلوم ہو یعنی کہ اس کا آبجیکٹ، بنوع تکلفی، لیکن یہ جو مراد اگر لیا جائے گا تو اس میں تکلف ہوگا، اس میں آپ کان کو یوں الٹا پکڑیں گے، آپ سیدھا مطلب نہیں نکال لیں بلکہ آپ کان کو الٹا پکڑ کے مشکل سے پکڑ کے مطلب یہ نکالیں گے اگر ان کو بے معنی معلوم لیں گے۔ بِأَن يُقَالَ، اور لیکن اگر ہم یہ لے بھی لیں for the sake of argument تو اس کا مطلب ہو جائے گا بِأَن يُقَالَ علم ای معلوم یقتدر معه ای مع العلم به الآخری، کہ آپ آبجیکٹ وہ معلوم چیز کے ساتھ آپ کو وہ قدرت حاصل ہوتی ہے، لیکن obviously یہ مطلب تھوڑا سا صحیح نہیں بیٹھے گا۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ سب لوگ میوٹ ہیں۔ وفی صیغۃ الاقتدار تنبیہ علی قدرت التامہ، دیکھیں ان کے بعد کیا آیا ہے؟ یقتدر، یہاں وہ کہتا ہے یہ جو یقتدر ہے اس کا جو صیغہ ہے یقتدر مجہول، اور اس کا صیغہ جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ صیغۃ الاقتدار تنبیہ علی قدرت التامہ، اس سے مراد اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے اس کا صیغہ کہ جو قدرت حاصل ہوتی ہے اس کے علم سے وہ مکمل قدرت ہوتی ہے، آدھی پونی قدرت نہیں، پوری کی پوری اس کے اندر قدرت حاصل ہو جائے گی۔ کس بے اطلاق المعیتی تنبیہ، اور یقتدر کے بعد ما آیا ہے، یقتدر کے بعد بھی نہیں آیا، ما آیا ہے۔ ما کیوں آیا ہے؟ وبے اطلاق المعیتی تنبیہ علی مصاحبۃ الدائمہ، ما اس وجہ سے استعمال کیا ہے تعریف کے اندر تاکہ وہ آپ کو یہ بات بتا سکے کہ جو قدرت ہے، مکمل قدرت جو حاصل ہو رہی ہے اس علم کے اندر، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ یہ وہ علم ہے کہ جس کا علم آپ میں ایسی قدرت پیدا کرے جو آپ کے اندر ہمیشہ رہے، یہ نہیں کہ جب بھی آپ سے کوئی بات کرے اور آپ اپنے آپ کو متکلم کہیں، آپ کہیں اچھا یار رکنا ذرا میں ذرا ریوائز کر کے آتا ہوں، اچھا ذرا رکنا ذرا میں ذرا دوبارہ سے نا ریفریش کر کے آتا ہوں، نہیں یہ نہیں ہوتا، یہ اس کا مطلب ہے آپ نے علم صحیح سے حاصل نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے اندر قدرت صلاحیت پیدا کرتا ہے یہ علم، وہ ایسی صلاحیت پیدا ہونی چاہیے جو معیت دائمہ، جس کی معیت آپ کے ساتھ دائمہ ہو، ہمیشہ رہے۔ فَيَنْطَبِقُ التَّعْرِيفُ عَلَى الْعِلْمِ بِجَمِيعِ الْعَقَائِدِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ إِثْبَاتُهَا مِنَ الْأَدِلَّةِ وَرَدِّ الشُّبْهَةِ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، یہاں تک تعریف کا مطلب یہ ہو گیا ہے، ڈیفینیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس علم سے ان تمام عقائد کا علم ہو جانا چاہیے، اور ان تمام عقائد کے علم کے ساتھ ساتھ ان کی دلیل کا بھی علم ہونا چاہیے، اور وہ علم آپ کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہے، دائم رہے، آپ کے ساتھ رہے، جڑا ہوا رہے، اور آپ کے اندر یہ بھی صلاحیت پیدا ہونی چاہیے کہ آپ ہر قسم کے شبہ کو رد کر سکیں۔ لأن تلك القدرة على ذلك الإثبات إنما تصاحب هذا العلم دون العلم بقوانين التي تستفاد منها صور الدلائل فقط، یعنی علم کلام جو ہے یہ وہ علم ہے جو آپ کو جو ہے اس عقائد کے یہ قدرت صلاحیت آپ کے اندر پیدا کرتا ہے کہ آپ ہر وقت دلائل مہیا کر سکے عقائد کے اس بات کے اوپر، نہ کہ آپ کو ایک میتھڈالوجی صرف پتا ہو کہ دلیل کیسے بناتے ہیں۔ آرگومنٹیٹو میتھڈالوجی صرف نہیں سکھاتا یہ،
بلکہ یہ آپ کو آرگومنٹیٹو میتھڈالوجی کے ساتھ ساتھ آرگومنٹ ڈیولپ کرنا بھی سکھائے گا. آپ کو ہر وقت آرگومنٹ ڈیولپ کرنا اور آرگومنٹ کو پیش کرنا آنا چاہیے. صرف میتھڈالوجی سکھا دینا یہ منطق کا کام ہے, یہ منطق کرتا ہے کہ وہ صرف آپ کو فیملیرائز کروا دیتا ہے آرگومنٹیشن کی آرگومنٹیٹو میتھڈالوجی کے ساتھ. علم الکلام صرف آپ کو فیملیرائز نہیں کرائے گا, بلکہ علم الکلام آرگومنٹیٹو میتھڈالوجی کی فیملیرائزیشن کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے گا کہ آپ ہر وقت آرگومنٹ کو ڈیولپ کر سکیں گے. نہیں کب ہم عید پہ جائیں. وفی اختیار یقتدر الا یثبت اشارۃ الی ان الاثبات بالفعل غیر لازم. یہاں جو تعریف کے اندر ہم نے یقتدر کا لفظ استعمال کیا ہے اور یثبت کا لفظ استعمال نہیں کیا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے سے آپ ثابت کر سکتے ہیں, نہیں. ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ علم جو ثابت کرتا ہے, نہیں. ہم نے یہ کہا جو آپ کو صلاحیت دیتا ہے. کیوں ہم نے یہ بات کیا ہے؟ کیونکہ ثابت کرنا بالفعل لازم نہیں. این ممکن ہے کہ آپ کے اندر آرگومنٹیٹو صلاحیت موجود ہو, آپ آرگومنٹ بنا بھی سکتے ہو, لیکن آپ ثابت نہ کر پائیں. تو ثابت کرنا جو ہے وہ لازم نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم نے یثبت کا لفظ استعمال نہیں کیا, بلکہ یقتدر کا لفظ استعمال کیا ہے. وَاخْتِيَارِ مَعَهُ عَلَى بِهِ مَعَ شُيُوعِ اسْتِعْمَالِهِ تنبیہ علی انتفاء السببیہ الحقیقیہ المتبادر بالمن الباء اذ المراد الترتب العادی. اور دیکھیے یقتدر معہ کیوں کہا ہے, حالانکہ عام طور کے اوپر عربی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے یقتدر کے ساتھ بھی, لیکن یقتدر بھی استعمال نہیں کیا تعریف کے اندر امام جرجانی, امام ایجی نے, بلکہ یقتدر معہ کیوں استعمال کیا. کیوں؟ کیونکہ بھی جو ہے, یہ جو با ہوتا ہے, اس کے ساتھ جو سببیت پیدا ہوتی ہے, کازوالٹی کا جو کانسیپٹ دماغ کے اندر دیتا ہے, با جو ہے وہ جو کازوالٹی ہوتی ہے وہ عادی نہیں ہوتی, وہ بلکہ اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو لازمی سببیہ کہتے ہیں, لازم سببیہ کہتے ہیں. there are two types of causality انگریزی میں. ایک سببیت ایسی ہوتی ہے کہ جس لازم نتیجہ نکلتا ہے کاز اور افیکٹ کا, یہ آپس میں لازم ہے, اور ایک ہوتے ہیں عادی. ایک دو قسم کی, دس از اے پرابلم کہ جب آپ ایک زبان سے دوسری زبان کے اندر, بہت اچھی ایک اصطلاح ہے, کازوالٹی جو ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک کازوالٹی ہوتی ہے جو کہ کمپلسو ہوتی ہے, کمپلسو کازوالٹی ہوتی ہے, اور ایک یس کمپلسو اینڈ آرڈنری, کمپلسو کازوالٹی اور آرڈنری کازوالٹی. با بھی اگر لگاتے ہیں تو اس سے مراد کمپلسو کازوالٹی ہوتی ہے. تو ہم کمپلسو کازوالٹی کا مطلب دینا ہی نہیں چاہتے, کیونکہ عین ممکن ہے کہ آپ کے اندر یہ علم جو ہے وہ صلاحیت بلکہ یہ ایک آرڈنری کازوالٹی پیدا کرتی ہے. کمپلسو اور آرڈنری کازوالٹی کے اندر کیا فرق ہے, اور ہم کیوں کمپلسو کازوالٹی کو نہیں مانتے؟ کیونکہ متکلمین جو ہیں, مسلم متکلمین اہل سنت کے اسپیشلی, وہ اصل میں کمپلسو کازوالٹی کے قائل نہیں ہیں, وہ آرڈنری کازوالٹی کے قائل ہوتے ہیں. ہم لوگ عقیدے کے اندر کمپلسو کازوالٹی کے قائل نہیں ہوتے. وہ ایک ڈیٹیل ہے, جب ہم خلق افعال العباد کبھی پڑھ رہے ہوں گے عقیدے کے اندر کسی ٹیکسٹ کو, تو اس کو ہم ڈیٹیل سے اس وقت پڑھیں گے. بہرحال لیکن یہ دیکھیے کہ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھی کیوں استعمال نہیں کیا, بلکہ معہ کیوں استعمال کیا ہے. وفی اختیار اثبات العقائد علی تحصیلها اشعار بان ثمرۃ الکلام اثباتها علی الغیر. اور ہم نے اثبات کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے کہ آپ نے ثابت کرنے ہیں عقائد کو, نہ کہ حاصل کرنا ہے عقیدہ, کیونکہ اصل میں اس کا یہ مطلب ہے کہ علم الکلام کا مطلب دوسرے کے اوپر عقیدے کو ثابت کرنا ہے, نہ کہ اپنے لیے عقیدے کو حاصل کرنا. وَبِأَنَّ الْعَقَائِدَ يَجِبُ أَن تُؤْخَذُ مِنَ الشَّرْعِ لِيُعْتَدُّ بِهِ. کیونکہ عقائد جو ہے میں شریعت سے لوں گا, ثابت نہیں کرتا, میں شریعت سے لیتا ہوں, ثابت غیر پہ کرتا ہوں. تو علم الکلام کے اندر تحصیل عقیدہ نہیں ہوتا بلکہ اثبات عقیدہ ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم نے تحصیل العقائد نہیں کیا اس ڈیفینیشن کے اندر, بلکہ اثبات العقائد. شریعت سے میں عقیدہ لوں گا, اب اس کو میں ثابت کروں گا. وہ انکانت, بے شک شریعت سے ہی عقیدہ لیا جائے گا. وہ انکانت مما یستقل العقل فیہ, بے شک کچھ عقائد ایسے ہیں عقیدے کے ہمارے اسلام کے کہ جس میں عقل مکمل اس کو بغیر شریعت کے بھی وہ عقیدہ سمجھ سکتی ہے.
مطلب عقل کو شریعت کی ضرورت نہیں ہے چند عقائد جاننے کے لیے، وہ شریعت کے بغیر بھی ان عقائد کا ادراک رکھتی ہے، خاص طور پہ اللہ کا وجود اور توحید۔ اللہ کا وجود اور توحید ہے جو ہے اس کے وہ عقل کے اندر ایسے موجود ہو سکتے ہیں، وہ عقل اس کو ایسا ادراک کر سکتی ہے کہ اس کے لیے بھی شریعت کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم شریعت کے بغیر بھی توحید اور اللہ کے وجود کا ادراک کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم علم الکلام پڑھ رہے ہیں اور علم کلام جو ہے وہ نظام اسلام کے اوپر قائم ہے، تو ہم اصل میں شریعت سے عقیدہ لیتے ہیں۔ بے شک وہ عقیدہ عقل خود بخود بھی حاصل کر سکتی ہے۔ ولا يجوز حمل الاثبات هنا على التحصيل والاكتساب اذ يلزم منه ان يكون علم العقائد خارجا عن العلم الكلامي ثمرة له۔ اور یہاں اثبات کا مطلب جو ہے اس کا اکتساب اور تحصیل مطلب نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ اگر ہم اس بات کا مطلب تحصیل اور اکتساب لے لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ علم العقائد اور علم الکلام دو مختلف علوم ہیں، جبکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ولا خفاء بطلانی، جبکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بلکہ علم العقائد علم الکلام ہی کا ایک حصہ ہے۔ وليس المراد بالحجج والشبهة ما هي كذلك في نفس الامر بل بحسب زعم من تصدى للاثبات بناء على تناول المخطئ۔ اور یہاں حجج مطلب جو حجت ہے، جس حجت پر قائم کیا جائے گا عقیدے کو، اور جو شبہات وارد ہوں گے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ حقیقی حجت ہو یا حقیقی شبہ ہو، بلکہ عین ممکن ہے کہ غیر حقیقی حجت ہو اور غیر حقیقی شبہ ہو، یا غلط حجت ہو اور غلط شبہ ہو، کیونکہ ہم نے اس کے اندر مخطئ ڈیوینٹ سیکٹس کو بھی انکلوڈ کیا ہوا ہے۔ ڈیوینٹ سیکٹس کی جو حجت ہے، گمراہ فرقوں کی جو حجت ہے، وہ غلط حجت ہوتی ہے، ان کی حجتیں غلط حجت ہیں، ان کی دلیلیں غلط دلیل ہوتی ہے، اور جو شبہات وہ ہمارے عقیدے کے اوپر وارد کرتے ہیں وہ غلط شبہات ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان غلط شبہات کو اور ان غلط دلیلوں کو بھی علم کلام کے اندر ہی پڑھتے ہیں۔ فحاصل الحد انہ علم، اب اس تعریف کا حاصل کیا ہے، اس تعریف کا جسٹ کیا ہے؟ اس تعریف کا جسٹ یہ ہے کہ انہ علم بامور یقتدر معه ای یحصل مع ذلك العلم حصولا دائما عادیا، کہ یہ وہ علم ہے جو آپ کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرتا ہے، کیسی صلاحیت جو آپ کے پاس ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، اور وہ آرڈنری کیزوالٹی کے ساتھ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے، اور وہ جو قدرت ہے وہ تامہ ہے، مکمل قدرت ہے کس چیز کے اوپر؟ علی اثبات العقائد الدینیہ علی الغیر، کہ آپ دینی عقائد غیر کے اوپر ثابت کر سکیں، وَإِلْزَامُهَا إِيَّاهُ، اور اس کو اس بات کا الزام کر سکیں، اس کو اس بات کے لیے لازم کر سکیں کہ وہ اس کو مانیں عقلی لحاظ سے، وہ بے ایراد الحجج، اس کے اوپر حجت پیش کر کے، دلیل پیش کر کے، ودفع الشبہ عنہا، اور اس کے اوپر جو شبہات ہیں اس کا رد کر کے، فَإِيرَادُ الْحُجَجِ إِشَارَةً إِلَى وُجُودِ الْمُقْتَضَى وَدَفْعُ الشُّبْهَةِ إِلَى انتفاء المعنی، اور حجج کا جو ہم لوگ حجت پیش کرتے ہیں، دلیل پیش کرتے ہیں، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی ضرورت ہے، حجت یا دلیل پیش کرنے کی ضرورت ہے، یہ متقاضی ہے دلیل، عقیدہ اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کے اوپر دلیل پیش کی جائے، عقیدے کے اندر تقلید نہیں ہوتی، اور یہ اہل سنت کا انڈسپیوٹڈ موقف ہے کہ عقیدہ جو ہے وہ اپنی ذات کے اندر اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کے اوپر دلیل اور حجت پیش کی جائے، اس کے اندر تقلید اور اتھارٹی نہیں چلتی ہے۔ وَدَفْعُ الشُّبْهَةِ، اور شبہ اس کی طرف اشارہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو مانع ہے اس عقیدے کو ماننے میں کوئی رکاوٹ ہے، اس کو دور کیا جائے۔ اما غایت هذا العلم او ثمرته فتقویت الیقین بالدین عن طریق الاثبات العقائد الدینیہ بالبراہین القطعیہ ورد الشبہات عنها۔ اس علم کی غایت کیا ہے، مقصد کیا ہے، یا اس کا فروٹ کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ دین پر جو یقین ہے اس کو قوت بخشی جائے، جو آپ کا دین ہے جب آپ اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں، جو آپ کا یقین ہے اس دین پر، وہ اسٹرانگ ہو جائے، اس میں قوت آئے۔ کس طریقے سے وہ اسٹرانگ ہوگا؟ کہ آپ کے پاس اس دین کی حقانیت کے اوپر براہین موجود ہو، دلیل موجود ہو، آپ کو یہ خوف اور ڈر نہ ہو کہ یار فلاں کو پڑھ لیا تو گمراہ ہو جاؤں گا، فلاں کو پڑھ لیا تو یہ ہو جائے گا، اس کو نہ پڑھو، ہٹو بچو، کیونکہ اس سے آپ کا عقیدہ چلا جائے گا، اس کو نہ پڑھو، یہ ہٹو بچو تاکہ کیونکہ اس سے آپ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ یہ جو ایک سینس آف انسیکیورٹی ہوتی ہے، اس انسیکیورٹی کو ختم کرنے کے لیے علم الکلام ہوتا ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ سینس آف انسیکیورٹی نہیں ہے تو علی الرأس والعین اس کے لیے پھر علم الکلام نہیں ہے۔ ہم نے یہ بات پہلے طے کر دی تھی،
شروع کے اندر کہ دو علوم ایسے ہیں علوم اسلامیہ کے اندر جو میڈیسنل ہیں، جن کی حیثیت میڈیسن کی ہے، وہ ہر کسی کے لیے فرض نہیں ہوتے ہیں، وہ ضرورت کے تحت آتے ہیں، علم الکلام اور علم تصوف۔ تصوف بھی آپ نے ہر کسی کو پڑھ کے بیعتیں نہیں کروانی ہوتی ہیں سلوک کی، یہ کہیں شریعت میں فرض نہیں کیا گیا کہ آپ ہر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں اور کہیں آؤ ہی بیعت ہو، آؤ ہی بیعت ہو، آؤ ہی بیعت ہو، آؤ ہی بیعت ہو، ایسی کوئی شریعت نے کہیں فرض نہیں کیا، نہ ہماری یہ ٹریڈیشن کے اندر، اور نہ آپ نے علم الکلام میں لوگوں کو ہاتھ پکڑ کے بتایا آؤ میں تمہیں دلیل سکھاؤں، آؤ میں تو نہیں۔ اگر کسی کو کوئی اس کا یقین متزلزل نہیں ہے، اس کو کوئی شبہ نہیں ہے دین کے اوپر، اور اس کو یہ بھی ہے کہ یار اس کے جو آس پاس اس کے بچے ہیں، اس کا معاشرہ ہے، وہ بھی شبہات کریٹ نہیں کر رہا، بہت ہی خوبصورت معاشرے کے اندر رہ رہا ہے، تو اس کو علم الکلام کی کوئی ضرورت نہیں، الحمدللہ وہ رہے علم الکلام کے بغیر، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طریقے سے اگر اس کا تعلق اللہ کے ساتھ بہت مضبوط ہے، الحمدللہ قرآن کی قرات کے ساتھ اور عبادات کے ساتھ اس کا تعلق اتنا مضبوط ہے کہ جو اس تعلق کے اندر کوئی جھول پیدا نہیں ہو رہا، یا کوئی بیماری یا کوئی مرض نہیں پیدا ہو رہا، اور اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق میں، تو پھر اس کو ہم لوگ بیعت نہیں کرا، اس کو تصوف نہیں سکھاتے، پھر اس کو تصوف بمانا بیعت، سلوک، طریقہ، کہ آپ ایک طریقت کے اندر آئیں، شیخ سے بیعت ہوں، اور پھر وہ ساری چیزیں، یہ والا تصوف۔ جو عمومی تصوف ہے وہ تو ڈفرینٹ ہے، وہ تو ہر کسی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن میں تصوف از علم کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ وہ بات ہے، یہی وہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو ثمرہ ہے وہ یقین پیدا کرنا ہے، کہ آپ کا یقین سٹرونگ ہوگا۔ کیوں یقین سٹرونگ ہوگا؟ کہ جب آپ کے پاس دلیل اور حجت اور برہان ہوگا اپنے عقیدے کے اوپر، تو پھر آپ کو ڈر نہیں لگتا، پھر آپ ہر چیز کو دیں۔ یہی ابھی ہم پچھلی بار ایک وہ ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال پام، کھجور کے درخت سے دی تھی۔ کیوں دی تھی تو کھجور کے درخت سے؟ اس کی بہت سی وجوہات بہت علماء نے ذکر کیے، اس میں ایک بہت واضح وجہ کیا ہے کہ کھجور کا جو درخت ہوتا ہے اس کی جو روٹس ہوتی ہیں وہ ڈیپلی گراؤنڈڈ ہوتی ہیں، بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں، اور اس ڈیپلی گراؤنڈڈ اسٹرانگ روٹس کے ساتھ ساتھ جو ٹرنک ہوتا ہے، اس کا جو تنا ہوتا ہے وہ بہت قداور ہوتا ہے، بہت اونچا ہوتا ہے، اور وہ باقی اپنے جو ارد گرد کے درخت ہیں اس سے اونچا ہوتا ہے۔ مومن بھی ایسے ہی ہوتا ہے، مومن کی جو بنیاد ہوتی ہے اپنے دین کے اندر، اس کی جو جڑ ہوتی ہے قرآن اور سنت اور دین کے ساتھ، وہ اتنی ہی اسٹرانگ ہوتی ہے جس طرح کھجور کے درخت کی اسٹرانگ ہوتی ہے۔ لیکن مومن اس جڑوں کی وجہ سے زمین کے اندر نہیں دھس جاتا، آنکھیں بند کر کر بکری کی طرح یا کبوتر کی طرح زندگی نہیں گزارتا مومن اپنی اس بوجھ میں، جڑوں کی بوجھ میں، بلکہ اس کی جو جڑوں کی مضبوطی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اتنا ہی مضبوط اس کا تنا ہوتا ہے، اور اتنا ہی قداور اس کا تنا ہوتا ہے کہ مومن سارے اپنے معاشرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی نگاہ ہر چیز پر ہوتی ہے، وہ اپنے ارد گرد اوپر سے سرویلنس کی نگاہ سے دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، اس کو خوف یا ڈر نہیں ہوتا کسی چیز سے، وہ گھبراتا نہیں ہے کسی دلیل سے یا اس سے، کیونکہ اس کے پاس اپنی یقینی حجت اور براہین ہوتے ہیں، اور یہ علوم وہ چیزیں پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ اس کا ایک ثمرہ ہے، وہ تحصیل، اور نہ صرف آپ کے پاس وہ قطعی برہان ہو اپنے دین کی حقانیت کا اور اس کے اوپر شبہات رد کرنے کی آپ کے پاس صلاحیت ہو، بلکہ وہ تحصیل الملکۃ القادرہ علی ذالک، بلکہ آپ کے اندر یہ صلاحیت بھی پیدا ہو جائے کہ آپ اس یقینی دلیل کو دوسروں تک پہنچا سکیں، اور اگر وہ آپ کے سامنے کوئی شبہ آئے تو آپ اپنے شبہ کے ساتھ ساتھ دوسرے کے بھی شبہات کو دور کر سکیں۔ وَإِنْ كَانَتِ التَّرْبِيَّةُ الدِّينِيَّةُ وَتَكْوِينُ الْخَشِيَّةِ مِنَ اللَّهِ وَالْمُرَاقَبَةِ لَهُ لَا تَدْخَلُوا فِي الْمَهَامِ التَّقْلِيدِيَّةِ لِعُلَمَاءِ الْكَلَامِ۔ بے شک یہ بات ٹھیک ہے کہ دینی تربیت، اللہ کی خشیت پیدا کرنا اور مراقبہ کرنا، یہ تقلیدی لحاظ سے علماء کلام کے جاب ڈسکرپشن میں داخل نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایز اے متکلم وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ وہی الناحیہ التي انتقدها الامام غزالی، امام غزالی نے اسی ایسپیکٹ کے اوپر کرٹیسائز کیا تھا، لیکن فغایته بعبارت اخرى، لیکن فقیہ کا بھی یہ کام نہیں ہے، یہ جو علوم ہے یہ ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں، اگر متکلم کا یہ جاب ڈسکرپشن میں نہیں ہے تو فقیہ کی بھی یہ جاب ڈسکرپشن میں نہیں ہے، نہ مفسر کی یہ جاب ڈسکرپشن میں ہے کہ وہ اللہ کی خشیت پیدا کرے اور دینی تربیت کرے، محدث کی بھی یہ جاب ڈسکرپشن نہیں۔ تو یہ اصل میں پرابلم یہی ہے کہ جب آپ ایک ایک علم کو الگ الگ کریں گے تو اس قسم کے وہ ہوتے ہیں، اسی لیے ہر علم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے، آگے
ایک میں نے جیسے آپ سے کہا تھا ایک شبکہ ایک نیکلس کی طرح ہے علوم شریعت. وهي ایجاد العالم المسلم القادر على بیان احکام الاسلام الاعتقادیہ و اصولہ الفقہیہ. ایک ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم الکلام کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسا مسلمان عالم کو پیدا کرے, ایسا مسلمان عالم بنائے جو کہ اس بات کی قدرت رکھتا ہو کہ وہ اعتقادی احکامات جو ہیں اسلام کے اور جو فکری بنیادیں ہیں اسلام کی اس کو دوسروں کے سامنے پیش کر سکے. نہ صرف پیش کر سکے بلکہ بالبرہانۃ علیہا, بلکہ اس کے اوپر برہان اور دلیل بھی پیش کر سکے. وتمییزها عما یغایرها من عقائد واصول ورد الشبهات, اور نہ صرف وہ اپنی صحیح اصول, فکری اصول اور عقائد کو برہان کے ساتھ پیش کر سکے بلکہ وہ تمییز بھی کر سکے, ڈفرینشیٹ بھی کر سکے اسلامک اور نان اسلامک کے اندر اور پرنسپلز کے اندر, اور اس کے اوپر جو ڈاؤٹس ہیں اس کو دور بھی کر سکے. اس کا مطلب ہے جو اسلامک ایپسٹمالوجی, اسلامک انٹالوجی ہے اور اسلامک آگزیولوجی ہے, یہ تینوں چیزیں علم الکلام ڈیفائن کرے گا. علم الکلام along with اصول الفقہ. اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اسلامک ایپسٹمالوجی کیا بنے گی, یا اسلامک انٹالوجی کیا بنے گی, یا اسلامک ایگزیولوجی کیا ہوگی, ان تینوں کی جو بنیاد اور پرنسپلز ہیں وہ آپ کو علم الکلام اور اصول فقہ دے گا. اور آپ کو ادھر سے ان کی یہ ہے, اسی لیے دو علوم جو ہے یہ میتھڈولوجیکل علوم کہلاتے ہیں. علم الکلام اور اصول فقہ یہ میتھڈولوجیکل علوم ہے اور اسی وجہ سے ان کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. وَيَقُولُ الْمُتَكَلِّمُونَ عَنِ الْغَايَةِ النِّهَائِيَّةِ الَّتِي يَسْتَهْدِفُهَا هَذَا الْعِلْمُ, اور متکلمین کا یہ کہنا ہے کہ اس کی یہ تو ایک پہلا گول ہے, obvious سا گول ہے یا پرائمری گول یہ ہے, لیکن کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو کہ آپ اعتقادی احکامات شریعت کے بیان کر سکے دلیل اور حجت کے ساتھ اور شبہے کو رد کر سکے. یہ تو اس کا پرائمری یہ obvious گول ہے, لیکن حقیقی گول کیا ہے, ریئل گول کیا ہے علم الکلام کا, وہ یہ ہے تحصیل السعادت فی الدنیا والفوز فی الآخرہ, کہ آپ دنیا کے اندر سعادت حاصل کر سکیں اور آخرت میں نجات حاصل کر سکیں. یہ ہے اس کا ریئل مقصد. وہی الغایۃ القصوی للدین کلہ, اور یہ صرف علم الکلام کی آبجیکٹیو نہیں ہے بلکہ یہ پورے دین کا ایکچوئل آبجیکٹیو یہی ہے کہ دنیا میں سعادت, آخرت میں کامیابی. ولجہود الانسان العقلیہ والعملیہ, اور ہر قسم کی انسان کی جو عقلی اور عملی محنت ہے اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ دنیا میں سعادت ہو اور آخرت میں کامیابی ہو. ومنہجہ, یہ تو ہم نے بتا دیا کہ اس کا اسی کرتا کیا ہے, اس علم کی میتھڈولوجی کیا ہے. یقوم اجمالا علی الجمع بین الشرع والعقل. اجمالا ہم اس کا منہج یہ ہے, علم کلام کا میتھڈولوجی یہ ہے کہ یہ جمع کے اوپر چلے گی شریعت اور عقل کو ساتھ ساتھ لے کے چلے گی. علی تفصیل سنوضحہ فیما بعد, اور اس کی تفصیل کیا ہے یہ ہم آگے جا کے اس کے اوپر پورا ایک چیپٹر ہے منہج کے اوپر, ادھر ہم ایکسپلین کر دیں گے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ حَالٍ يَتَمَيَّزُ عَنْ مَنْهَجِ الْبَحْثِ الْفَلْسَفِيِّ الْمُجَرَّدِ. لیکن یہ بات یہاں کلیئر کر لیجئے کہ یہ فری لانس فلاسفیکل تھنکنگ سے مختلف ہے. جو کلام ہے وہ فری لانس فلاسفیکل تھنکنگ سے مختلف ہے. بِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ يَسْتَنِدُ إِلَى الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ فَإِنَّ نَتِيجَةَ هَذِهِ الْأَدِلَّةِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهَا شَاهِدٌ يَشْهَدُ لِصِحَّتِهَا مِنَ الشَّرْعِ, کہ بے شک یہ علم جو ہے یہ جو اپنی گراؤنڈنگز ہے اس کی وہ عقلی دلیل کے اوپر ہے, اپنے آپ کو گراؤنڈ یہ عقلی دلیل ہی پہ کرتا ہے, لیکن عقلی دلیل کے اوپر گراؤنڈ کرنے کے باوجود اس کے نتیجے کے طور پہ بعد میں اس کو ایکسپٹنس یا بعد میں اس کو اسسٹنس شریعت کی حاصل ہونا لازمی ہے. او کما قالو, اب یہ قاعدہ ہے, یہ ہے اہل سنت کا قاعدہ, یہ بات سمجھنی چاہیے, کیونکہ آج کل ہمارا ایک بہت ہی زیادہ تعصفانہ اور بہت ہی زیادہ افسوس ناک ایک ایٹیچیوڈ ہمارے یہاں پیدا ہو گیا دینی طبقے کے اندر, اسپیشلی سنی طبقے کے اندر, کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ عقل کے دشمن ہیں یا عقل سے ان کو کوئی چڑ ہے اور عقل سے خوف ہے, جبکہ سب سے زیادہ اہل سنت عقل کے وہ تھے, محافظ تھے اور عقل کو ساتھ رکھنے والے تھے, بلکہ وہ ان دونوں گروہوں کے خلاف تھے جو کہ عقل کو بالکل نیچے رکھتے تھے, بالکل استعمال نہیں کرتے تھے یا عقل کے اندر مبالغہ آ رہی ہے. لیکن اب افسوس کی بات یہ ہو گئی ہے کہ وہ جو حشویہ کا منہج تھا جس نے عقل کو بالکل ہی سیکنڈری بنا دیا تھا, اور بلکہ سیکنڈری بھی کیا کچھ بھی نہیں رکھتے تھے وہ شریعت کے سامنے, وہ زیادہ تر موقف ہمیں سنی لوگوں کے عوام کے اندر
اور سنی علماء کی زبانوں کے اندر ملتا ہے کہ عقل سے نفرت، عقل کی توہین، عقل کی تذلیل، عقل کی توہین اور عقل کی تذلیل جو ہے وہ اصل میں شریعت کی توہین اور تذلیل کی طرف لے کے جاتی ہے، کیونکہ یہ آگے جا کے ہم منہج میں کریں گے. اور اس سے چلیے اتنی بات نہ کریں، بلکہ یہ شریعت تو چھوڑیے، عقل کی تذلیل جو ہے یا عقل کی توہین جو ہے یہ سنیت کی جڑ کاٹ دیتی ہے. یہ بات بالکل واضح ہے. اہل سنت کے اندر، اہل سنت جو ہے اس پہ بالکل کلیئر تھے ہمیشہ سے، بلکہ وہ اسی لیے حاشویہ سے اور کرامیہ سے ان کی اتنی شدید منافرت تھی کہ جو کہ عقل کو بالکل ختم کر کے شریعت کو سمجھتے تھے، عقل کے بغیر شریعت کو سمجھتے تھے. یہ عقل کے وہ، اور ایک ان کا ایک زام باطل گمان یہ تھا کہ تابع رکھ کے سمجھتے ہیں وہ عقل کو شریعت کے. لیکن بہرحال جیسے کہ اب یہ قاعدہ ہے، او کما قالوا، جیسے کہ علماء کہتے ہیں، انه يقوم على العقل اعتمادا وعلى الشرع اعتدادا، یہ جو علم ہے یہ اس کا اعتماد عقل کے اوپر ہے اور اس کی سپورٹ شریعت سے ہے. اس کا اعتماد عقل کے اوپر ہے، سپورٹ شریعت سے ہے. اسی لیے ہم لوگ وہ کہتے تھے، ہمارے استاد ہمارے شیخ ہمیں بار بار یہ سمجھاتے تھے کہ صفات کے بارے اور توحید اور علم الکلام کے اندر ہمیں دو ٹکس بہت ضروری ہیں، ہمیں دو چکس چاہیے ہوتے ہیں، دو ٹکس. پہلی چیز دلیل عقلی، عقل اس کی اجازت دے، پہلا ٹک ہوتا ہے. اگر کوئی عقیدہ عقلی لحاظ سے انیکسیپٹیبل ہے وہ کسی طور پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا شریعت کے اندر. قطعی طور پہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ غیر عقلی چیز ہے وہ کسی طور پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. یہ پہلا ٹک ہوتا ہے. دوسرا ٹک، اگر ایک چیز عقل ہی طور پہ جائز ہے تو اب اس کے بعد مجھے شریعت کا اذن چاہیے، شریعت کی اجازت چاہیے کہ ہاں عقل تو اس کی گنجائش پیدا کر رہی ہے، لیکن کیا میں وہ عقیدہ رکھوں کہ نہ رکھوں؟ میں صرف وہ عقیدہ اس وقت رکھ سکتا ہوں جب مجھے شریعت سے وہ عقیدہ رکھنے کی اجازت مل جائے گی، اذن مل جائے گی. یعنی عقل جو ہے وہ اکیلی نہیں کھڑی ہو سکتی. عقل پہلے فیصلہ کرے گی کہ ٹھیک ہے، اور پھر مجھے اجازت لینی پڑے گی شریعت سے کہ میں عقیدہ رکھوں یہ کہ نہ رکھوں. اور اس کو اور زیادہ واضح ہم لوگ جب صفات اور اسماء پڑھتے ہیں تو یہ جو قاعدہ ہے یہ اور زیادہ واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے. وَهَذَا مَعْنَى قَوْلُ الْجُرْجَانِي فِيمَا سَبَقَ عَلَى قَانُونِ الْإِسْلَامِ. جیسے کہ امام جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف میں اپنی ڈیفینیشن میں کہا تھا کہ جو علم الکلام ہے وہ اسلامی قانون کے اوپر چلتا ہے. فلسفہ جو ہے وہ اسلامی قانون پہ نہیں ہوتا. قانون اسلام کا کیا مطلب ہے کہ علی العقل اعتمادا وعلی الشرع اعتدالا، اعتماد عقل پر ہوگا، شریعت سے ہمیں اسسٹنس ملے گی، ایکسیپٹنس، اور اس کی کیا کہنا چاہیے، اس کو انگریزی میں کیا کہنا چاہیے کہ اس کو پھر انڈورسمنٹ ملے گی، شریعت اس کو انڈورس کرے گی. اما موضوعه، اس کا جو موضوع ہے، سبجیکٹ میٹر ہے، ای الامر الذي يدور حوله بحثه من اجل بیان احواله وعوارضه، کہ وہ چیز جس کے ارد گرد اس میں بحث کی جائے گی اور اس کے احوال اور اس کے عوارض، ایٹریبیوٹس اور اس کے وہ انسیڈنٹس بتائے جائیں گے. فقط تطور تبعا لاطوار هذا العلم المختلفه كما يقول التفتزاني في شرح المقاصد، کہ اس کا جو سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ میٹر ہے، وہ ڈیولپ ہوا ہے with the development of the ilm. ہر دور کے اندر جو تقاضے تھے اس دور کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ اس کے موضوع کو اس دور کے تقاضوں کے ساتھ ہم اہم کیا گیا ہے. جیسے کہ امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ شرح مقاصد کے اندر کہتے ہیں، امام تفتزانی اگین ایک جائنٹ، ایک بہت بڑے امام ہیں ہماری ٹریڈیشن کے، فقیہ، اصولی، متکلم. یہ شافعی تھے اصل میں، اور ان کی جو کتاب ہے شرح المقاصد، یہ ایک اگین 6 والیومز کے اوپر، جیسے شرح مواقف ہے اسی طرح شرح مقاصد ہے امام تفتزانی کی رحمۃ اللہ علیہ کی، 6 جلدوں کے اوپر یہ کتاب ہے. ان کی ایک اور کتاب جو ہے وہ شرح عقائد النصفیہ ہے، وہ چھوٹا سا ٹیکسٹ ہے، امام نصفی کا ایک چھوٹا سا ٹیکسٹ تھا، اس کی انہوں نے چھوٹی سی شرح کی تھی، اور وہی شرح جو ہے وہ آج کل مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. امام تفتزانی محققین میں سے مانے جاتے ہیں، بہت اسٹرانگ اور جوائنٹ امام ہے رحمۃ اللہ علیہ. امام تفتزانی شرح مقاصد میں فرماتے ہیں، وموضوعه، اس علم کا موضوع کیا ہے، المعلوم من حيث يتعلق به اثباتها. اس علم کا موضوع کیا ہے، المعلوم، وہ چیز جو معلوم ہو سکے، من حيث يتعلق به اثباتها،
اس حیثیت سے کہ اس کو ثابت کیا جا سکے. ای العقائد الدینیہ, کس کو ثابت کیا جا سکے؟ اس معلوم کے ذریعے سے دینی عقائد کو ثابت کیا جا سکے. وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَتَكَلَّمُ عَنِ الْكَلَامِ فِي عَصْرِهِ, اور اس طریقے سے جب انہوں نے یہ سبجیکٹ میٹر بتایا تو وہ اصل میں اپنے ٹائمز کے علم الکلام کی بات کر رہے تھے. وَلِذَا يَضِيفُ بَعْدَ قَلِيلٍ, اور اسی لیے وہ اس عبارت کے تھوڑے دیر بعد ہی کہتے ہیں وَالْمُتَقَدِّمُونَ عَلَىٰ أَنَّ مَوْضُوعَهُ الْمَوْجُودُ مِنْ حَيْثُ هُوَ, لیکن جو متقدم ان سے پہلے کے علماء ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ علم الکلام کا جو موضوع ہے وہ موجود ہے, نہ کہ معلوم, بلکہ موجود من حیث ہوا, اپنی حیثیت کے اندر صرف موجود. وَهُوَ التَّمْيِيزُ عَنِ الْإِلَٰهِ بِكَوْنِ الْبَحْثِ فِيهِ عَنْ قَانُونِ الْإِسْلَامِ, اور یہ ہے وہ يَتَمَيَّزُ عَنِ الْإِلَٰهِ, اور یہ علم الہی یعنی تھیولوجی سے اس لیے الگ ہوتا ہے کیونکہ یہ جو ہے علم کلام جو ہے وہ قانون اسلام کے اوپر چلتا ہے. وَقِيلَ مَوْضُوعُهُ ذَاتُ اللَّهِ وَحْدَهُ, اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ علم الکلام کا جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. او مع ذات الممکنات من حیث استنادها الیہ, یا پھر اس کے اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ ہر ممکن ذوات لاجیکل پاسبلٹیز جو ہیں, ہر ممکنات کو ہم پڑھیں گے کیونکہ ان ممکنات کے ذریعے سے ہم اللہ کی ذات کو ثابت کرتے ہیں. لما انه يبحث عن ذلك, ولهذا يعرف بالعلم الباحث عن احوال عن احوال الثانية من صفاته الثبوتية والسلبية. اس وجہ سے اس علم کو پڑھنے والا کیا کرتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کی معرفت حاصل کرتا ہے. دو قسم کی صفات ہیں, ایک نیگیٹو صفات ہوتی ہیں اور ایک پازیٹیو صفات ہوتی ہیں. نیگیٹو صفات کا کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی؟ نیگیٹو یا صفات سلبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صفات جن کی نیگیشن لازم ہے in order to create a correct concept of godliness. اللہ تعالیٰ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو اس الہیت کے لیے, کانسیپٹ آف گاڈلینس کے لیے کچھ صفات کی نفی لازمی ہے کہ خدا اگر ہے تو وہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتا, مطلب وہ حادث نہیں ہو سکتا, وہ ٹیمپورل نہیں ہو سکتا, وہ جسم نہیں ہو سکتا, وہ کسی بھی ڈائریکشن کے اندر نہیں ہو سکتا, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ان کی نگیشن ہے, کیونکہ اگر یہ آپ نگیٹ نہیں کریں گے تو جو کانسیپٹ آف گاڈ ہے وہ صحیح نہیں ہوگا. تو ان کو کہتے ہیں نیگیٹو صفات. نیگیٹو صفات کو تعالیٰ خواستہ ایسا نہیں کہ جس کے کوئی نیگیٹو وہ ہو, بلکہ نیگیٹو صفات کا مطلب ہے کہ ان صفات کی نفی کرنا خدائیت کے لیے, کانسیپٹ آف گاڈ کے لیے بہت ضروری ہے. اور دوسری صفات ہوتی ہیں پازیٹیو صفات, مطلب وہ چیزیں, وہ صفات جن سے کسی چیز کی نفی نہیں ہو رہی بلکہ اس کو آپ افرم کر رہے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں قادر ہیں, سمیع ہیں, بصیر ہیں, اور یہ چیزیں, ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے افعال دنیا اور آخرت کے متعلق اس کا علم حاصل ہوتا ہے, اور وہ احوال الواجبی و احوال الممکنات, اور لاجیکل کمپلژنز اور لاجیکل پاسبلٹیز کی ڈفرینٹ چیزوں کو کے احوال کو سمجھتا ہے, اور پھر معاد کو, آخرت کو سمجھتا ہے قانون اسلام کے اوپر. اما علاقته بالعلوم الدینیہ الاخرى فيمكن بیانها اجمالا في اطار هذه التعریفات الاساسیہ كما یلی. اور اس علم کا باقی علوم شریعت کے ساتھ کیا تعلق ہے, how علم الکلام is related with the other علوم شریعت, یہ وہی چیز ہے. اسی پیراگراف کو میں نے, جو ہم نے پہلا سیشن کیا تھا, ہمارا جو پہلا سیشن تھا جس میں نے برانچز آف اسلامک نالج بتائی تھی یا برانچز آف شریعت بتائی تھی, وہ اصل میں یہی پیراگراف ہے. اسی پیراگراف کو میں نے پکٹوریلی ڈپکٹ کر دیا تھا اور ایک ڈائیگرام کی طریقے سے فلو چارٹ کے اس میں بنا دیا. یہ وہ پیراگراف ہے, ادھر سے میں نے وہ چیزیں نہیں تھی, ٹھیک ہے, کہ ہاؤ علم الکلام از ریلیٹڈ ٹو ادر علوم شریعت. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی جو ڈیفینیشن ہم نے علم الکلام کی پڑھ لی ہے مختلف, اس کی روشنی میں ہم بہت آسانی سے بتا سکتے ہیں. ما اعتباری ان نقطۃ البدایہ او مناط التقسیم ہوا حکم شرعی, کہ ابتدا کدھر سے ہم کرتے ہیں چیزوں کی, کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ حکم شرعی سے, کہ حکم شرعی دو قسم کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وذالک ان العلوم التي تدرس اجزاء الشریعہ الاسلامی نفسها,
کہ آپ شریعت اسلامیہ کو پڑھتے ہیں اور اس کے مختلف اقسام ہیں علم کے، کچھ احکام کے، کچھ احکام عقل سے ریلیٹڈ ہیں ہم جو پڑھتے تھے، کچھ آر ڈائریکٹڈ ٹورڈز یور جوارح، کچھ آر ڈائریکٹڈ ٹورڈز یور قلب. اس اساس کے اوپر ہم چلتے ہیں. اور انہی علوم کو پہلے کیا ہے، پہلی متقدمین علماء کے زمانے میں کیا کہا جاتا ہے، یا ما کان یعرف قدیما بعلوم المقاصد. اس کو علوم مقاصد کہا جاتا ہے. یہ مقاصد شریعہ فقہ والا نہیں ہے. علوم مقاصد کا مطلب ہے کہ یہ وہ علوم ہیں جن کو اصلاً شریعت چاہتی ہے کہ حاصل کیا جائے. ينتظم فی مجموعات خماسیہ علی نحو التعین. اور یہ جو علوم ہیں، جو مقاصد علوم ہیں جن کو حاصل کرنا مقصد ہے شریعت کا، یہ ایک پینٹاگون 5 کی اس کے اندر بنتے ہیں خماسیہ. علوم القرآن و علوم الحدیث، علوم قرآن اور علوم حدیث 2 ہیں ہوئے. یہ کیسے ہو گئے 2؟ اذا کان البحث هو عن مصادر الحکم الشرعی. اگر آپ حکم شرعی کے سورس کو ہم نے پڑھنا کیا ہے، حکم شرعی کو. حکم شرعی کا کیا پڑھ رہے ہیں؟ اگر آپ یہ پڑھنا چاہتے ہیں کہ حکم شرعی کی سورس کیا ہے، کدھر سے حکم شرعی پتا چلے گا، تو پھر علوم قرآن اور علوم حدیث ہے اس کا، کہ وہ آپ کو سورس آف حکم شرعی بتاتے ہیں. وعلم الکلام وعلم الفقہ اذا کان البحث هو عن الحکم نفسه بحسب طبیعته. اور اگر آپ حکم شرعی کو بذات خود پڑھنا چاہتے ہیں، اس کی سورس نہیں، خود حکم شرعی کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کو 2 علوم پڑھتے ہیں، علم کلام یا علم فقہ. ٹھیک ہے. اور پھر یہ جو حکم شرعی ہے، پھر اس کی طبیعت کے اندر اختلاف ہے، 2 قسم کی ہیں. اگر وہ اعتقادی احکامات ہیں تو دوینا فی علم الکلام، تو اس کو پھر پڑھے گا علم الکلام. اور اگر اعتقادی نہیں ہے وہ الا فی الفقہ، تو وہ فقہ پڑھے گا. وَأَخِيرًا ثُمَّ أَخِيرًا أُصُولُ الْفِقْهِ. اور پھر کون سا علم آتا ہے؟ اصول فقہ. وَهُوَ يَدْرُسُ الْقَوَاعِدَ الَّتِي تَحْكُمُ اسْتِنبَاطِ الْأَحْكَامِ. اور یہ اصول فقہ کون سا علم ہے؟ یہ وہ علم ہے جو ان قواعد کو پڑھتا ہے کہ کس طریقے سے استنباط کیا جائے گا احکام کا، وہ ان گورننگ پرنسپلز کو پڑھتا ہے جس کے ذریعے سے ڈیڈیوس کیا جاتا ہے حکم. این کانت طبیعتها، اس کی طبیعت کوئی بھی ہو، چاہے وہ فقہ سے ریلیٹڈ ہو، عملی ہو یا عقیدے سے ریلیٹڈ ہو، جو بھی طبیعت ہے حکم کی، اس کو اخذ، اس کو ڈیرائیو، ڈیڈیوس کیسے کیا جائے گا، یہ علم اصول الفقہ کرے گا، جیسے کہ میں نے اس وقت بھی آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا. من مصادرها المعتبرہ شرعا، کس طریقے سے کہ اس کے معتبر شرعی سورسز کے ذریعے سے. ومن هذا يظهر ان علم الكلام والعلم الذي يدرس احکام الاعتقادیہ الشرعیہ المستمدہ من الکتاب والسنہ. اور اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ علم الکلام وہ علم ہے جو کہ شریعت کے ان احکامات کو پڑھتا ہے جن کا تعلق اعتقاد سے ہو اور جو کتاب اور سنت سے اخذ شدہ ہوں. وَهُوَ قسیم الفقہ فی مجال النظر الدینی. اور یہ فقہ کا پارٹنر ہے ریلیجیس تھاٹ کے اندر. وَإِن كَانَ يَعْلُوهُ مَنزِلَةً، بے شک اس کی جو منزل ہے، اس کی جو حیثیت ہے وہ فقہ سے اونچی ہے. گو کہ یہ ریلیجیوسٹی کے اندر پارٹنرز ہیں دونوں، علم کلام اور فقہ، لیکن میرٹ کے اندر اور فضیلت کے اندر یہ فقہ سے اونچا ہے. كما صرح بذلك اقدم الائمة الاربعہ المجتہدین، جیسے کہ ہمارے 4 ائمہ مجتہدین ہیں، ائمہ 4 ہیں، ان میں سے سب سے پرانے امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ علم الکلام یا فقہ الاکبر فقہ اصغر سے اونچا ہے. کیوں اونچا ہے، کیوں افضل ہے؟ لبیانہ الاصول التي تعتمد علیہ الاحکام التکلیفیہ العملیہ، کیونکہ یہ وہ ان اصول کو بیان کرتا ہے جس کی بنیاد، یہ وہ بنیاد ہے جس کے اوپر احکام عملی عمارت کھڑی کی جاتی ہے. عمل کی عمارت انہی اصول اور بنیادوں پر، عقیدے کی بنیاد پر کھڑی کی جاتی ہے. آپ کا عمل اسی وقت مقبول ہوتا ہے جب آپ کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے. ومن ثم يطلق علیہ العلماء انہ رئیس العلوم الشرعیہ. اسی لیے کچھ علماء نے اس بات کو کہا ہے کہ یہ تمام علوم شرعیہ کا سردار ہے. وبہذا تتضح اصالۃ الکلام او الفقہ الاکبری ومکانتہ المکینہ بین العلوم الاسلامیہ الدینیہ. اور اس انسان، یعنی جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے، اس سے یہ بات واضح ہونی چاہیے
کہ کتنی آتھینٹسٹی ہے علم الکلام کی یا فقہ الاکبر کی، اور کتنی اسٹرانگ اس کی پوزیشن ہے among the different علوم الاسلامیہ. وفيما يلي نعرض للاسماء التي اطلقت على هذا العلم ومغزى كل منها. اور اگلی چیپٹر کے اندر ہم ان ناموں کا ذکر کریں گے جن مختلف ناموں سے علم پہچانا گیا ہے اوور دا کورس آف ہسٹری، اور کس وجہ سے ہر نام کے پیچھے اس کی ہسٹری یا سٹوری کیا ہے، ہم یہ دیکھیں گے. یہاں پر پہلا چیپٹر یا پہلا سب چیپٹر الحمدللہ ہمارا ختم ہوتا ہے. سوالات لینے سے پہلے اگر آپ لوگ چاہیں تو میں ایک آپ کے ساتھ ٹیکسٹ ایک عبارت شیئر کرنا چاہتا تھا اس بات پہ ایمفسائز کرنے کے لیے کہ ہم جیسے کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ جو دو علوم ہیں علم کلام اور علم تصوف یہ میڈیسنل علم ہے. یہ ضرورت کے تحت ہوتے ہیں، جتنی جس کی ضرورت زیادہ ہوگی اتنی ہی ان کی امپورٹنس زیادہ ہو جائے گی. اگر آپ کسی ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جدھر آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کے بچے جو ہیں یا آپ خود شبہات کا شکار ہو جائیں گے یا ہو جائیں گے تو یہ فرض عین ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کسی آرام ایسے معاشرے کے اندر ہیں کہ جدھر فتنے نہیں ہیں، ہر طرف اسلامی ماحول ہے اور فتنہ دور دور تک موجود نہیں ہے شبہات، تو پھر آپ کو علم الکلام کی یہ پریکٹس کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ تصوف کی سلوک طریقت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بات ثابت کرنا، یہ بات اسٹیبلش ہماری ٹریڈیشن کے اندر ہے. اس کے اوپر میں ایک عبارت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کو اسی طرح رکھنا چاہیے تاکہ ہم یہ نہ کہیں کہ کیونکہ ہم لوگ جب کسی بھی چیز میں ایگزیجریشن کرتے ہیں تو بہت پرابلم ہو جاتی ہے، یا پھر ایگزیجریٹ کرنے سے پرابلم ہوتی ہے، یا پھر اس کو اتنی اہمیت نہ دینے سے، یا پھر آپ علم الکلام کو بالکل اہمیت ہی نہ دیں. تو آپ کے یہاں ایسا معاشرہ پیدا ہو جاتا ہے جیسے ہمارا آج کا معاشرہ کہ اندھی تقلید کے اوپر بغیر دلیل کے اوپر دین پر کام ہوتا ہے، اور ذرا سا کوئی جھٹکا لگائے تو دین اور سب کچھ غائب، اور آپ ایک انسیکیور اور ایک عجیب سے ماحول کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں جدھر جو دین ہے وہ صرف اور صرف متھ یا مائتھالوجی کی تقریباً ایکویٹ کر دیا جاتا ہے. یا پھر آپ ایسا کر دیں کہ آپ اس حد تک ایگزیجریٹ کریں کہ آپ یہ کہیے کہ جو سبزی ہے یا یہ جو دکان والا ہے کریانے کی یا سبزی بیچنے والا ہے اس کو بھی پکڑ کے علم الکلام پڑھاؤ یا تصوف کی طریقت لو. یہ دونوں ایگزیجریشن جو ہیں یہ اسلامی معاشرے اور اسلامی جو ماحول ہے اس میں شدید بگاڑ پیدا کرتی ہے، شدید بگاڑ. اس وجہ سے میں یہ آپ کے ساتھ یہ ایک چھوٹا سا ٹیکسٹ، یہ کتاب ہے رسالۃ المسترشدین، اصل میں امام حارث المحاسبی رحمۃ اللہ علیہ کی. حارث المحاسبی مشہور صوفی امام تھے، امام غزالی نے ان کے ہی رسائل پڑھے تھے، ان کے اور امام جنید کے اور ان لوگوں کے. لیکن یہ اس کتاب کا حصہ رسالۃ المسترشدین میں امام محاسبی نے لکھا، کہ اصل میں اس کتاب کی تحقیق کی ہے شیخ ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ. عبد الفتاح ابو غدہ جو ہیں وہ ہمارے کنٹمپرری وقت کے if not the biggest then among the biggest عالم حدیث تھے. ان سے بڑی بندہ ہمیں فقہ، حدیث، اصول، لغت، جو اصل ٹریڈیشنل عالم کی صورت ہے نا، امام شیخ ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ ویسے تھے. اور شیخ رئیس الحنفیہ، رئیس مطلب ہمارے جو ہیں امام کوثری رحمۃ اللہ کے شاگرد عزیز تھے، صحیح طور پہ امام کوثری کے شاگرد کہلانے امام ابو غدہ، شیخ ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے یہ عبارت نقل کی ہے حاشیے کے اندر رسالۃ المسترشدین تحقیق کے اندر. وہ کہتے ہیں وہ اسی مسئلے کے اوپر کہ کیا ہر ایک بندے کے اوپر فرض عین ہے تصوف یا سلوک حاصل کرنا اور طریقت حاصل کرنا. وہ یہ کہتے ہیں وقد كتب الامام الفقيه الاصولي المحدث النظار ابو اسحاق ابراہیم ابن موسیٰ الشاطبی الغرناطی. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو پتہ ہے بہت بڑے امام ہیں، صاحب موافقات اور صاحب اعتصام، رئیس المالکیہ اپنے وقت کے، اور جائنٹ ان اسلامک انٹلیکچوئل ہسٹری. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اندلس کے امام تھے. انہوں نے اپنے زمانے کے شیخ الصوفیہ، جو اندلس میں شیخ الصوفیہ تھے، ابو عبداللہ محمد ابن عباد النفذی، جو جامعہ قروین کے خطیب بھی تھے، ان کو ایک خط لکھا. کتب الیہ یسألہ عن مسئلۃ وقعت فی غرناطہ. انہوں نے ایک مسئلے کا پوچھنے کے لیے جو غرناطہ میں ہوا تھا اس کے بارے میں جواب حاصل کیا کرنے کے لیے ان کو یہ خط لکھا. اور اس خط میں لکھا واختلفت فیہا انظار العلماء، کہ علماء کے اس میں مختلف رائے تھی. وکثر فیہا القیل والقال، اور بہت سے لوگوں نے قیل اور قال کیا تھا، مختلف آراء تھی. اور وہ سوال کیا تھا وہی
هل على السالك إلى الله تعالى أن يتخذ لزاما شيخ الطريقة وتربية يسلك على يديه؟ کیا یہ فرض ہے ہر بندے پر جو اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے کہ وہ کسی شیخ طریقت یا کسی مسئلہ مطلب طریق کے ساتھ بیعت ہو، تربیت کے ہاتھ میں بیعت ہو؟ ام یسوغ له ان يكون سلوکه الى الله من طریق التعلم والتلقی من اہل العلم دون ان يكون له شیخ طریقہ، یا پھر اس کے لیے کافی ہے کہ وہ علم اور صحبت علم حاصل کرے اور اہل علم سے حاصل کرے، کتابیں پڑھ کے علم حاصل نہ کرے بلکہ تلقی من اہل العلم، علم حاصل کرے اور اہل علم سے حاصل کرے اور ان کی صحبت اختیار کرے؟ کیا اس سے بھی بات چل جائے گی، یا پھر اس کو لازماً کسی شیخ کے ہاتھ پر، شیخ طریقہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنی؟ فکتب الیہ الشیخ ابن عباد رحمہ اللہ، تو ان کے اس کے جواب میں شیخ ابن عباد جو شیخ صوفیہ تھے انہوں نے لکھا قال یہ رسائل الصغرى ہے ان کی کتاب، اس کے اندر ہے الشیخ المرجوع الیہ فی السلوک ينقسم الی قسمین، علم سلوک کے اندر جو شیخ جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، شیخ التعلیم والتربیہ، ایک کہلاتا ہے شیخ تعلیم اور تربیہ، اور ایک کہلاتا ہے شیخ التعلیم بلا تربیہ، دوسرا کہلاتا ہے شیخ تعلیم لیکن وہ تربیت نہیں کرتا، تربیت کے بغیر۔ تو شیخ التربیہ لیس بضروری لکل سالک، تو شیخ تربیت جو ہے وہ ہر سالک کے لیے ضروری نہیں ہے، وانما يحتاج الیہ من فیہ بلادۃ ذہن واستعصاء نفس، بلکہ اس کے لیے وہ اس کا محتاج ہے شیخ تربیت کا جس کے ذہن میں کوئی قدورت آ گئی ہے، کوئی کمی ہے، یا اس کے نفس کے اندر کوئی کوڑھ آ گیا ہے یا کوئی ٹیڑھ آ گیا ہے۔ اما من کان وافر العقل منقاد النفس، جبکہ وہ شخص جو کہ عقل میں ٹھیک ہو الحمدللہ اور اس کا نفس بھی ہر قسم کے ٹیڑھ پن سے صاف ہو، فلیس بلازم فی حقہ، تو اس کے حق میں لازم نہیں ہے کہ وہ شیخ تربیت حاصل کرتا ہے کی طرف جائے۔ وَتَقْيِيدُ بِهِ مِن بَابِ الْأَوْلَى، اور اس تقیید کے ساتھ، یہ اسی قید کے ساتھ یہ باب اولا ہے۔ اما شیخ التعلیمی، جہاں تک شیخ تعلیم کی بات ہے، شیخ تربیت کی بات کرنی، جہاں تک شیخ تعلیم کی بات ہے فَهُوَ لَازِمٌ لِكُلِّ سَالِكٍ، تو وہ ہر سالک کے لیے فرض ہے، کتابوں سے حاصل نہیں ہوتی چیزیں، صرف کتابوں سے حاصل نہیں بلکہ شیخ التعلیم۔ اما کون الشیخ التربیہ لازما لمن ذکرناہ من السالکین ظاہر، کہ وہ جبکہ ہم نے جو بات کی ہے کہ ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے لیے شیخ تربیت لازم ہے وہ تو ظاہر ہے، اگر کسی کی عقل میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے، کوئی شبہ آ گیا ہے، یا کسی کی نفس میں کوڑھ یا ٹیڑھ آ گیا ہے تو یہ بات ظاہر ہے کہ اس کو شیخ تربیت کی ضرورت ہے۔ لأن حجوب انفسهم کثیفۃ جدا، کیونکہ جو گھاٹیاں ہیں نفس کی وہ بڑی گہری ہیں۔ ولا يستقل برفعها واماطتها الا الشیخ المربی، اور ان گھاٹیوں کو دور صاف کرنا اور ان گھاٹیوں کے اندر جو گرد بھس جاتا ہے اس کو نکالنا یہ کہ بندے کے اپنے بس کی بات نہیں ہوتی، اس کے لیے پھر شیخ مربی ہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہم بمنزلت من به علل مزمنہ، اور اس کی مثال ویسی ہی ہے جس کو کوئی ٹیمپورل النس ہو جائے، وَأَدْوَاءُ مُعْدِلَةٌ مِّن مَرَضِ الْأَبْدَانِ، اور جس کی جو دوائیاں ہیں، جس کی جو میڈیسن ہے، جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بہت مشکل ہو، جیسے کہ ٹرمینل النس میں ہوتا ہے مرض ابدان کے اندر۔ فَإِنَّهُمْ لَا مُحَالَةَ يَحْتَاجُونَ إِلَى طَبِيبٍ مَاهِرٍ يُعَالِجُ عِلَلَهُمْ بِالْأَدْوِيَّةِ الْقَاهِرَةِ، تو ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ماہر اسپیشلسٹ کے پاس جائیں تاکہ وہ سخت دوائیوں سے ان کی علاج کرے بیماری کا۔ آپ کیمو یا آپریشن یا یہ چیزیں عام پی جی سے نہیں کروا سکتے، خود پیناڈول کھا لینا اور اپنے ہاتھ کھول کر آپریٹ کر لینا یا خدا نخواستہ ٹرمینل النس کی وہ کرنا، اس دونوں میں فرق ہے۔ پیناڈول بھی دوائی ہے اور ٹرمینل النس کی ٹریٹمنٹ میں بھی دوائی استعمال ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص پیناڈول کے اندر اور ٹرمینل النس کی دوائیوں کے اندر ان دونوں کو ایکویٹ کرتا ہے کہ دونوں میں ہیں تو میڈیسن ہی، تو اس کی عقل کے اوپر صرف اور صرف ماتم کیا جا سکتا ہے۔ اما عدم لزوم الشیخ المربی لمن كان وافر العقل منقاد النفس فلأن وفور عقله وانقياد نفسه يغنيانه عنه،
اب جبکہ اس کی بات ہے جس کی عقل بھی الحمدللہ شکوک و شبہات سے پاک ہے اور اس کی نفس بھی اس قسم کی چیزوں سے غلاظتوں سے پاک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پھر اس شیخ کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی عقل اور اس کا نفس اس کی کافی ہے اس کے لیے، کیونکہ دونوں چیزیں مستقیم ہیں. فَيَسْتَقِيمُ لَهُ مِنَ الْعَمَلِ بِمَا يُلْقِيهِ إِلَى الشَّيْخِ التَّعْلِيمِ. تو اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ شیخ تعلیم جو اس کو بتاتا رہے، جو تعلیم دیتا رہے، بس اس کے اوپر عمل کرتا رہے اور اسی کو سیکھتا رہے. ما لا یستقیم لغیرہ، لیکن عین ممکن ہے کہ اتنا دوسروں کے لیے کافی نہ ہو. وهو واصل بإذن الله تعالى ولا يخاف عليه ضرر يقع في طريق السلوك اذا قصده من وجهه واتاه من بابه. اور ایسا بندہ جس کی وافر عقل ہو اور اس کی نفس بھی پاک ہو تو اس کو خوف بھی نہ ہو کہ اس کو کہیں سوسائٹی کے ذریعے سے یا کسی کی وجہ سے اس کو کوئی شبہ آ جائے گا یا کوئی اس کو پرابلمز کریٹ ہو جائے گی. واعتماد شیخ التربیہ هو طریق ائمۃ المتأخرین من الصوفیہ، لیکن شیخ تربیت پر اعتماد یہ متأخرین صوفیہ کا موقف ہے کہ ہر کسی کو شیخ تربیت حاصل کرنا چاہیے. واعتماد شیخ التعلیم هو طریق الاوائل منہ، لیکن شیخ تعلیم ہر کسی پہ لازم قرار دینا یہ متقدمین صوفیہ کا موقف ہے. ويظهر هذا من كتب كثير من مصنفيهم كالحارث المحاسبي وابي طالب المكي وغيرهما. اور یہ ان کا موقف واضح ہوتا ہے ان کی کتابوں سے، جیسے کہ امام حارث المحاسبی کی کتابیں یا امام ابو طالب المکی. من قبل انهم لم ينصوا على شيخ التربیہ في كتبهم على وجه الذي ذكره ائمة المتأخرين. کہ اس بات سے واضح رہی ہے کہ جو متقدمین صوفیہ تھے انہوں میں سے کسی نے بھی اپنی کتابوں کے اندر یہ بات نہیں لکھی کہ شیخ تربیت ہونا چاہیے ہر کسی کا، جیسے کہ متأخر صوفیہ ائمہ نے لکھی ہے. مع انہم ذکروا اصول علوم القوم وفروعها، جبکہ انہوں نے اسی علم کے اصول اور فروع بتائے ہیں. سوابقها ولواحقها، اس کے پرنسپلز اور اس کی ڈیریویشن سب انہوں نے اپنی کتابوں میں بتائی ہیں. اور اگر یہ کوئی پرنسپل ہوتا تو ضرور اس کو ذکر کرتے. ولا لا سیما الشیخ ابو طالب، اسپیشلی شیخ ابو طالب المکی، جنہوں نے اپنی کتاب لکھی ہی اس غرض سے تھی کہ وہ صوفیاء کے طریق کو کلیریفائی کر سکے. فعدم ذکرہم لہ دلیل علی عدم شرطیتہ ولزومہ فی طریق السلوک. اور کیونکہ ان لوگوں نے شیخ الطریقہ یا شیخ التربیہ کو ذکر نہیں کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک یہ کوئی شرط نہیں تھی ہر اس کسی کے لیے. وهذه الطریقۃ السالبہ ای مسلوکہ التي انتجہ اکثر السالکین یا اشبہ بحال السلف. بس یہ پھر لمبا ہوتا جائے گا، میرا خیال ہے کہ اتنا کافی ہے، ورنہ یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بور ہوتے جا رہے ہیں. بہرحال مجھے لگتا ہے کہ جتنا میں نے پڑھا ہے اتنا کافی ہے اس چیز کو جو کہ شیخ نے ہمارے ڈاکٹر حسن شافعی نے شروع میں اس چیپٹر کے لکھا تھا کہ یہ دونوں علوم جو ہے وہ اصل میں میڈیسنل علوم ہیں. واللہ تعالی اعلم بالصواب، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ حق بات کیا ہے. یہاں میں ختم کرتا ہوں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پڑھ لیجیے. یہ آپ نے کہا کہ یہ جو کلام ہے یہ فقہ الاکبر ہے، جی اور یہ سپیریئر ٹو فقہ، تو مگر یہ کہ یہ مینڈیٹوری نہیں ہے. ہاں مینڈیٹوری نہیں، بالکل. تو جب یہ فقہ الاکبر ہوا تو وائی از دیٹ ناٹ مینڈیٹوری؟ ضروری نہیں ہے کہ جو فرض عین چیز ہوتی ہے وہ افضل بھی ہو فرض کفایہ سے. یہ کس نے کہہ دیا کہ جو فرض عین ہوگی وہ فرض کفایہ سے افضل ہوگی؟ بلکہ بہت سے محققین اور بہت سے علماء کے نزدیک فرض کفایہ افضل ہوتا ہے فرض عین سے. کیونکہ اگر فرض عین کوئی شخص نہیں کرتا، فرض کیجئے ایک عمل ہے وہ فرض عین ہے، اگر وہ کوئی فرض عین نہیں کرے گا تو اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ اس ایک فرد پر، فرد واحد پر. اور اگر کوئی فرض کفایہ نہ کرے تو اس کا گناہ کس پر ہوتا ہے؟ پوری کمیونٹی پر. تو کون سا افضل ہو گیا؟ کون سا زیادہ اسٹرانگ ہو گیا؟ کون سا زیادہ خطرناک ہو گیا؟ بہرحال یہ بات کہنا ہے کہ جو فرض عین ہے وہی زیادہ افضل ہوگا، یہ کوئی پرنسپل نہیں ہے. شکریہ. لیکن میں بہت سے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ فرض عین افضل ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فرض کفایہ ہی افضل ہے، لیکن میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی پرنسپل نہیں ہے کہ فرض عین جو ہوگا وہ افضل ہوگا اور فرض کفایہ افضل نہیں ہوگا.
بلکہ یہ اس لیے افضل ہے علم الکلام یا فقہ اکبر کیونکہ اس کا جو موضوع ہے وہ افضل ہے. شریعت کے احکامات زیادہ فضیلت والے ہیں کہ وہ جس نے وہ احکامات دیے ہیں. وہ ذات زیادہ فضیلت والی ہے یا اس ذات کا حکم زیادہ فضیلت والا ہے؟ obviously وہ ذات جس کا حکم ہے، کیونکہ وہ اس حکم کو ماننا ہی اس وجہ سے اس کی ذات کی وجہ سے، تو اس کی ذات جو ہے وہ زیادہ افضل ہوگی. جو چیز اس کی ذات کو پڑھے گا وہ زیادہ افضل ہوگی. اس کی وجہ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عبید بھائی، جو آپ نے شروع میں بتایا تھا اس میں عقیدہ اور شریعہ کے بارے میں، تو جو شریعہ ہے وہ افرمیشن نہیں ہے عقیدے کی، کیونکہ اگر جیسے ہر چیز جو ہے وہ ریسیپروکل ہوتی ہے نا، تو عقیدے کی کوئی پریکٹیکل شیپ جو ہوتی ہے جو اس کو افرم کرتی ہے یا ری کنفرم کرتی ہے، اس کو ہم شریعہ نہیں سمجھیں گے. اب مجھے اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ شریعت کس طرح ڈیفائن کر رہے ہیں؟ شریعت سے مراد آپ فقہ کر رہے ہیں؟ عمل جی ری افرم تو نہیں کرتی عمل جو ہے ہماری میتھڈالوجی کے اندر، کہ عین ممکن ہے کہ کسی کا اعتقاد بہت اسٹرانگ ہو لیکن وہ عمل نہ کر سکے. وہ کہ یہ بہت کم ہوتا ہے لیکن ممکن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہمارے پاس ایسی احادیث آتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہگار اور ایسے لوگوں کے بارے میں بھی جو کہ گناہ کی حالت میں تھے، ان کے بارے میں جب صحابہ نے ان کے ساتھ سختی کرنا چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترکوہ انہ مؤمن یا اترکوہ انہ یحب اللہ ورسولہ، چھوڑ دے ان کو کہ یہ مومن ہے، ایمان والا ہے، چھوڑ دے اس کو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو محبت کرتا ہے. تو وہ جو افرمیشن آپ کہہ رہے ہیں وہ والی افرمیشن تو نہیں ہوتی، یہ تو نہیں ہے ہمارا اہل سنت کا موقف. لیکن ہاں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو عمل ہوتا ہے وہ ایک قسم کی سپورٹنگ، اور وہ بہت ہو سکتا ہے کہ ہاں آپ کا عقیدہ جو ہے وہ اس کی کوئی وہ ہے، اس کی کوئی پریکٹیکل اس کی کوئی ویلیو ہو سکتی ہے، لیکن افرمیشن کہنا بہت خطرناک ہو جائے گا. کیونکہ اگر اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ اگر آپ کا عمل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے جس چیز کو وہ افرم کر رہا ہے اس کو نگیٹ کر دیں. یہ بہت خطرناک ہے، یہ بہت خطرناک ہے، بلکہ یہ خوارج اور معتزلہ کیا کرتے تھے. اس میں جو امام جوزی کی جو پوزیشن ہے وہ یہی ہے نا کہ جب جو انہوں نے کہا جو سعد الخاطر میں کہ اگر میں جو احادیث لکھتا ہوں اتنا میرا عمل نہیں ہے، لیکن میں یہ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ کاٹ دوں، لیکن پھر میں رک جاتا ہوں کیونکہ اگر میرا علم نہیں بڑھے گا تو میں جو احسان کا درجہ ہے وہاں پر کیسے پہنچوں گا. تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی میرا خیال ہے اس کو سپورٹ کمپلیمنٹ کرتی ہے یہ چیز. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر عمل کو اگر ہم صرف سپورٹنگ رکھیں تو پھر تھوڑی سی جو ہے ایک دروازہ کھلتا ہے کہ جو سننا میں ہمیں سارا عمل ملتا ہے اس کو ہم کس طریقے سے پھر جو ہے وہ کریں گے. کیونکہ جو لوگ ہیں جو کہ اس چیز کو صرف طریقت پہ رکھنا چاہتے ہیں وہ پھر اس چیز کو بہت جو ہے وہ لے کے چلیں گے کہ بس آپ اپنے آپ کو مانجتے رہیں. بالکل صحیح بات ہے، لیکن ایک قاعدہ یاد رکھیے گا سر مراحت بھائی، ہم نے اپنے شیخ سے یہ بات بہت بار سنی تھی کہ لا یدرأ البدعۃ ببدعۃ اخرى مثلها، کہ ایک غلط چیز کو دوسری ہی غلط چیز سے ٹھیک نہیں کیا جاتا. اگر کوئی شخص صرف اور صرف مانجنے پہ لگ گیا ہے اور وہ اس کا کوئی سوشل اس کی کوئی نہیں ہے اور کوئی عملی اس کا کوئی کردار نہیں ہے معاشرے کے اندر، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم کوئی اور غلط موقف اختیار نہیں کر سکتے، بلکہ یدرأ البدعۃ بالسنۃ، بلکہ غلط طریقے کو سنت کے صحیح طریقے سے. جو سنت میں عمل ہے وہ یہی اسی بیلنس کے ساتھ ہے کہ وہ افرمیشن نہیں ہے بلکہ وہ سپورٹ ہے. آپ کا جو عقیدہ ہے اگر صحیح ہوگا وہ لازماً عمل پیدا کرے گا، لیکن وہ افرمیشن نہیں ہوگا. دو ایکسٹریمز ہیں یہ، ان دونوں ایکسٹریمز کے درمیان ہے صحیح موقف جو اہل سنت کا ہے. ایک ایکسٹریم وہ ہے جو آپ نے بتایا، جو مانچتے رہو اور کچھ بھی سوشل ویلیو نہیں ہے اور کوئی بھی پریکٹیکل اس کی وہ نہیں ہے. دوسرا ایکسٹریم آپ وہ ہیں
کہ آپ نے عمل کو اتنا زیادہ امپورٹنس دے دی جو اس کی امپورٹنس نہیں تھی، اس کو آپ نے عقیدے کی حد تک پہنچا دیا کہ افرم کر رہے ہیں آپ عقیدہ، جو کہ پھر خوارج اور معتزلہ کا موقف تھا، اور پہلا والا موقف اہل ارجاء کا تھا. ان دونوں موقفوں کے درمیان صحیح موقف ہے اہل سنت کا. تو بہت ضروری ہے کہ ایک ایکسٹریم کو ختم کرنے کے لیے دوسری ایکسٹریم نہ اپنائی جائے، کیونکہ جب آپ ایک ایکسٹریم کو ختم کرنے کے لیے دوسری ایکسٹریم پر اپنائیں گے تو ممکن ہے وہ ایکسٹریم تو ختم ہو جائے جس کو آپ ختم کر رہے تھے، لیکن جو آپ نے معاشرے کے اندر بگاڑ اس وجہ ایکسٹریم سے پیدا کر دیا، اب اس کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ پھر اس کے لیے ایک اور ایکسٹریم پیدا کرنی پڑے گی آپ کو. تو اب آپ ایکسٹریمز کے اوپر کھیلتے رہیں گے. اسی وجہ سے قاعدہ یہ ہے کہ ایک بدعت کو یا ایک غلطی کو دوسری بدعت یا دوسری غلطی سے نہیں ٹھیک کیا جاتا، بلکہ بدعت کو سنت سے ٹھیک کیا جاتا ہے. اگر کوئی شخص مزار پہ جا کر قبر پر سجدہ کر رہا ہے یا بھنگ کی اور چرس کے سوٹے لگا رہا ہے یا ناچ گانا کر رہا ہے، اس کی وجہ سے میں لوگوں کو قبر پر جانے سے نہیں روکوں گا، یہ دوسرا ایکسٹریم. بلکہ میں لوگوں کو یہ سمجھاؤں گا کہ بھائی قبر پر جاؤ، قبر پر جانا چاہیے، آخرت یاد آتی ہے، اولیاء کی قبر میں وہ ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے. لیکن یہ جو حرام کام کر رہے ہو یہ ٹھیک ہے، یہ حرام ہے، یہ نہ. یہ سنت کا طریقہ کہ آپ غلط کو غلط کہیے اور صحیح کو صحیح. یہ نہیں ہو سکتی کہ آپ غلط کو غلط کہنے کی وجہ سے صحیح کو غلط کہنے لگتے. صحیح کو غلط کہنے کا بھی اختیار نہیں دیا شریعت نے. اور یہ ایکسٹریم ہوا ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ کیونکہ تصوف اور ان چیزوں کے اندر اتنی زیادہ بیکار پیدا ہو گیا عمومی سطح کے اوپر کہ کچھ لوگوں نے تصوف کو ہی غلط کہہ دیا. اور جب انہوں نے تصوف کو غلط کہہ دیا یا اس روحانی ایسپیکٹ آف ریلیجن کو غلط کہہ دیا تو ان کے یہاں جو ریلیجیوسٹی پیدا ہوئی وہ کتنی پرابلمٹک پیدا ہوئی. یہ چیزیں ہم ابھی اپنی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو تصوف کے بغیر ریلیجیوسٹی پیدا کرتے ہیں وہ ان کی ریلیجیوسٹی اتنی ہی خطرناک ہے جو کہ بگڑے ہوئے تصوف والے پیدا کرتے ہیں. دونوں ایک جتنے ایکسٹریم لیول. تو اس وجہ سے قاعدہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ بدعت یا گمراہی کو سنت اور صحیح طریقے سے ٹھیک کیا جاتا ہے، نہ کہ کسی اور بدعت یا کسی اور غلط طریقے سے. اللہ عالم بالصواب. جزاک اللہ. آپ نے بہت خوب آج جو ہے نا آج کی مجلس میں بہت خوب وضاحت فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. کسی کا کوئی اور سوال تو نہیں ہے؟ چلیے پھر ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.